سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر۔ آداب قبول فرمائیں۔ خط کے لیے شکریہ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہیں سریندر راجیشوری۔ آداب قبول فرمائیں سریندر راجیشوری کی جانب سے بھی۔ سامعین، سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں ان سامع کا جنہوں نے اپنی مصروفیات میں وقت نکال کر ہمیں اپنی محبت اور قیمتی خیالات سے نوازا۔ آپ جیسے سننے والوں کی بدولت ہی ہمارا پروگرام زندہ اور مقبول عام ہو رہا ہے۔ آپ کے تاثرات اور اظہار خیال ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید بہتر اور دلکش پیشکش لے کر آئیں۔ سامعین کرام، ہمیں بہت سارے خط موصول ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے سامع جن کا تعارف ہم ایک خط کے بعد کروائیں گے۔ ہمارا پہلا خط ہے پرمود کمار سریواستو، ادھیکش بھارتی ریڈیو سروتا سنگھ۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی نام لکھے ہیں: شیتل ترنگ سریواستو، ارجن سنگھ بھدوریا، ہری کمار سنگھ چوہان، گرام کیتھن پوروا پوسٹ، ساتن پوروا، وکاس کھنڈ سندھ پور، ضلع امیٹھی، اتر پردیش سے۔ سر، انہوں نے لکھا ہے، یہ پتر ہم نے اردو پروگرام میں خط کے لیے شکریہ میں لکھا ہے۔ 1 اگست 2025 کو اردو پروگرام میں ہم نے خط کے لیے شکریہ پروگرام سنا جو بہت ہی پسند آیا۔ سریندر راجیشوری جی کی پرستوتی بہت پسند آئی۔ 31 جولائی 2025 کو اردو پروگرام میں پارشو گائک محمد رفیع پر پرستوتی بہت ہی پسند آئی۔ مجھے امید ہے مجھے اردو پروگرام میں مقالہ، افسانہ، کلام شاعر بہت ہی پسند آتا ہے۔ مجھے شعری نشست بہت ہی پسند آتی ہے اور مجھے اردو پروگرام میں تقریر، گفتگو بہت ہی پسند آتی ہے۔ اردو پروگرام میرا پسندیدہ پروگرام ہے اور ہم سمے نکال کر اپنے ریڈیو پر اردو پروگرام کو سنتے ہیں۔ ہم نے اردو پروگرام میں خط لکھا ہے۔ ہم آپ کو بھروسہ دیتے ہیں ہم آگے بھی اردو پروگرام کو سنتے رہیں گے۔ اردو پروگرام کے اس خط کے لیے پروگرام سننے والوں کو راجیشوری کا بہت بہت آداب۔ اور سامعین، واحد یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، ذریعہ ہے جس سے ہم اور آپ ایک ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، اور پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے کیا ہوا، پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے تمام جو رائے مشورہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں، اس تمام چیزوں پر مبنی یہ پروگرام ہوتا ہے۔ خط کے لیے شکریہ۔ سعید بھائی، یہ جو پرمود جی ہیں، یقینی طور پر اتنے مستقل سامعین اور اتنا بہتر ڈھنگ سے پروگرام کو سنتے ہیں، نہ کیول اردو پروگرام کے بلکہ تمام جتنے ہمارے ہاں آل انڈیا ریڈیو، آکاشوانی لکھنؤ سے جو پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، خاص طور سے اردو پروگرام، تو اس پر بہتری سے بہت خوبصورت ڈھنگ سے آپ کی مطلب ان کی سماعتوں کا جواب نہیں ہے۔ بالکل پرمود بھائی، بہت شکریہ آپ کا تمام جو پروگرام آپ نے سنا، خاص طور پر محمد رفیع پر مبنی جو پروگرام تھا، اس کے لیے بہت کوشش کی تھی بھائی آصف صاحب نے، ماشاء اللہ سے بہت اب یقین ہو رہا ہے کہ ہاں واقعی پروگرام بہت اچھا تھا۔ ہاں، تو آپ نے خط لکھا، خط کے ذریعے اپنی بات کہی، بہت شکریہ آپ کا۔ آئندہ بھی اس بات کی ہمیں امید کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کیسے پروگرام کو اور بہتر کر سکتے ہیں، اس بارے میں بھی اپنی رائے ہمیں بھیجیں گے تو انشاءاللہ ہم پروگرام کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ اور بھائی سامعین، ایک بہت بڑی خوبصورت بات یہ ہے اور ہمارے لیے اعزاز کی بات بھی ہے کہ دیکھیے ہم یہاں سے سیدھے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ پروگرام سنتے ہیں، نہ آپ شکل و صورت ایک دوسرے کی جانتے ہیں، نہ روبرو ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج یہ آصف صاحب کے جو ایک انداز تھا، ان کا ایک کوشش تھی، ایک کاوش ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے کسی سننے والے کو اسٹوڈیو بلائیں اور ان کی بات بھی سنیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ سیدھے ریڈیو پہ ہم کو سن رہے ہیں، لیکن ہم سامنے ان کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو سامعین، آج ایک بہت ہی معتبر شخصیت ہمارے ریڈیو کے لسنر، ریڈیو کے اعتبار سے جناب اکمل شیخ صاحب ماشاء اللہ سے بہت موجود ہیں یہاں پر، اپنے تمام کاموں کو ملتوی کر کے یہاں تشریف آپ لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں اپنے آکاشوانی لکھنؤ کے اس پروگرام کے ذریعے بھی اور تمام سننے والوں کے ذریعے بھی۔ بتائیں ہمارے سننے والوں کو کہ کہاں کے آپ رہنے والے ہیں اور کب سے ہمارے اس اردو پروگرام کو سن رہے ہیں؟ میں ضلع بارہ بنکی میں ایک گاؤں پڑتا ہے امرسنڈا، وہاں کا رہنے والا ہوں، اور آکاشوانی تو میں لگ بھگ 11-12 سال کی عمر سے سنتا ہوں جی۔ واہ۔ اور اس میں کافی سارے پروگرام آتے ہیں۔ اردو کا پروگرام جو ہے وہ زیادہ تر ہم لوگ سنتے ہیں۔ اردو میں جیسے نشست، مشاعرہ، شعری نشست، مشاعرہ، اس طرح کے پروگرام آتے ہیں۔ ابھی ایک حال ہی میں پروگرام آیا تھا لذت عام، عام پہ تھا پروگرام۔ اچھا، سنا تھا آپ نے؟ جی، وہ پروگرام ہم نے سنا، بہت اچھا۔ اور اس میں شاعر تھے وقار کاشف صاحب، جنہوں نے بہت اچھی عام پر نظم پڑھی، اور سلیم تابش صاحب نے بھی بہت اچھی نظم پیش کی۔ تو اس طرح کے پروگرام ہم لوگ سنتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے اور بہتر محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ایک۔ اچھا، یہ بتائیں اکمل صاحب کہ
اس سے پہلے آپ خط لکھتے رہے ہیں, ای میل کرتے رہے ہیں, پروگرام سنتے رہے. جی آج جب خود مائکرو فون پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہو کہ کس ڈھنگ سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے, کس ڈھنگ سے خط پڑھے جاتے ہیں, ہے نا, جی کیسا لگ رہا ہے یہ سب؟ آج میں فرسٹ ٹائم اس اسٹوڈیو کے اندر آیا ہوں اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس اسٹوڈیو میں آیا اور مجھے یہاں بولنے کا موقع ملا. بہت بڑی بات ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی سامعین آپ کو سن رہے ہیں اور اس بات کو لے کے خوش ہوں گے کہ ایک نئی شروعات آکاشوانی لکھنؤ نے کی ہے کہ کیوں نہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے سننے والوں کو اسٹوڈیو بلوائیں اور ان کے دل کی بات کو بھی سنیں. ہاں سعید بھائی, اگلا یہ خط, یہ ای میل کہاں سے ہے؟ سر ہمیں اگلا خط بھیجا ہے سرفراز احمد نے. وہ لکھتے ہیں, جناب ڈائریکٹر آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ, محترم سر, میں آپ کے پروگرام جشن آزادی کو سن کر بہت متاثر ہوا. یہ پروگرام نہایت ہی عمدہ اور باکمال تھا. خصوصی طور پر کانپور کی معروف شاعرہ محترمہ گلیزر ادیبہ کی نظم نے میرے دل کو چھو لیا. ان کی پیشکش میں جو خوبصورتی اور اثر تھا وہ قابل تحسین ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر شعراء کا کلام بھی لاجواب تھا. آپ کے اس بہترین اور حوصلہ افزا پروگرام کے لیے میں آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ ایسے مزید معیاری پروگرام پیش کرتے رہیں. مخلص سرفراز احمد, ساحل. سرفراز بھائی, بہت شکریہ آپ کا کہ اتنی محبتوں کے ساتھ میں آپ یہ پروگرام سنتے ہیں, اور خاص طور سے جس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا ہے, آج پورے ملک کو اس طرح سے اپنی بات رکھنے کا حق میں ملتا ہے, اور قومی یکجہتی کے لیے ہمیں وہ تمام کام کرنے چاہیے بالکل, جس سے کہ ہمارا ملک محفوظ رہے, اس کے ہم حفاظت کر سکیں. اگر کہیں بھی کسی طریقے سے بھی ہم اس کے کام آ سکیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات. یہ پروگرام آپ کے سماعتوں سے گزرا ہے, آپ کا بے حد شکریہ. ڈاکٹر رضوان الرضا لکھتے ہیں, آکاشوانی لکھنؤ کے اردو پروگرام کی نشریات بہت عمدہ ہوتی ہیں, جو نہ صرف باصلاحیت لوگوں کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں بلکہ فنکار اور سامعین کو ایک نئی توانائی عطا کرتی ہیں. یہ ایک حوصلہ مند قدم ہے. بلا شبہ آپ قلمکار, فنکار اور تخلیق کار و سامعین کے درمیان ایک مضبوط پل کی حیثیت رکھتے ہیں. اپنے پروگرام اسی طرح جاری رکھیں. شکریہ. ڈاکٹر رضوان صاحب, بے شکریہ آپ کے سماعتوں کا کہ بھائی سچ تو یہ ہے کہ جو بھی پروگرام آپ تک پہنچتے ہیں اس کے لیے بہت پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پروگرام اس کو ڈیزائن کرنا, اس پروگرام کے موضوع کو انتخاب کرنا, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ماشاءاللہ سے ہمارے جو اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب ہیں, اس کے سربراہ ہیں کیندر کے پروگرام کے, جناب ڈاکٹر اجیت چترویدی صاحب, اور ماشاءاللہ سے جناب آصف اقبال صاحب جو اردو کی سرپرستی کر رہے ہیں, تو سب کی ملی جلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک جو پروگرام پہنچے وہ باقاعدہ اتنا اس طرح کا ہو کہ آپ کو لگے کہ یہ ہمارے اپنوں کی بات ہے, چاہے وہ کوئی معاشرے کی کسی بھی طرح کی کوئی دقت ہو, کسی بھی طرح کی کوئی سماجی برائی ہو, تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, کچھ بہتری کیسے کی جا سکتی ہے. تو اگر ہم ذرا سے بھی اس میں آپ کو پسند آ رہا ہے تو یقینی طور پر ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پروگرام اچھا ہی ہوگا. بہت شکریہ. اکمل صاحب تشریف رکھتے ہیں. اکمل بھائی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے سننے والوں کے خطوط پڑھے جا رہے ہیں. اکثر سننے والے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا خط آپ نے شامل نہیں کیا. کبھی اس طرح کی شکایت کا آپ کو لگا کہ کرنی چاہیے؟ جی بالکل ہوتا ہے ایسا کہ خط ہم لوگ بھیجتے ہیں لیکن زیادہ خطوں کی وجہ سے ہم لوگوں کے خط شامل نہیں ہو پاتے ہیں, لیکن پھر ٹرائی کرتے ہیں کہ شاید اس بار شامل ہو جائے. کیا بات ہے, کیا بات شامل ہو جائے تو ہو جاتا ہے. تو یہ ساری دیکھیے, آج آپ کو یہ یقینی طور پر احساس ہو رہا ہوگا کہ ایک لمبی فہرست ہے. جی بہت زیادہ, میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تعداد میں خط ہیں. وقت ہمارے پاس ایک مقرر ہے کہ اب ہمارے پاس جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے, 17-18 منٹ کا وقت ہوتا ہے, اس میں سارے لوگوں کو شامل کرنا, سب کی بات سننے کا ایک موقع بھی ہوتا ہے. کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ بھائی کسی کا خط نہ رہے, اس کو شامل ضرور کیا جائے. پھر بھی چلیے آپ نے اس بات کو سمجھا کہ بھائی ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی کوتاہی نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس ای میل کو یا اس خط کو ہم اگلے پروگرام میں ضرور شامل کرتے ہیں. جی. محمد تابش نے لکھا ہے, آکاشوانی لکھنؤ کی طرحی شعری نشست بہت اچھی رہی. سب سے زیادہ معید رہبر کی غزل اور پیشکش اچھی رہی. اچھا جی تابش صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ خط یا ای میل کہاں سے ارسال کیا ہے. جی کاش جو جگہ جہاں آپ کا آبائی وطن ہے اس جگہ کا نام آپ نے اس میں نمایاں کر دیا ہوتا تو آپ سے ملاقات کا موقع بھی ملتا تو ہم ملاقات ہو جاتی. لیکن چلیے, تمام سننے والوں سے ہم اس بات کی ریکویسٹ کرتے ہیں, یہ گزارش ہے کہ جب خط لکھیں یا ای میل لکھیں, کہاں سے آپ نے لکھا ہے, اپنے گاؤں کا پتہ, اپنے شہر کا پتہ, اس کا نام ضرور لکھیں تاکہ لگے کہ ہاں بھائی ہمارے سننے والوں کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کہاں تک سنے جا رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات عمل میں ضرور لے آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا. مفتی فہیم لالا پوری ہردوئی سے لکھتے ہیں, اچھا, آکاشوانی لکھنؤ پر طرحی شعری نشست
نشست بہت اچھی اور شاندار رہی. خصوصی طور پر معید رہبر لکھنوی صاحب کی غزل اور پیشکش بہت اچھی رہی. ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ کا اردو پروگرام کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. شکریہ. مفتی فہیم لالاپوری. مفتی فہیم لالاپوری صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے خط کے لیے شکریہ پروگرام میں. اور آپ سن رہے ہیں پروگرام کو، یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے اور دل بھی خوش ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو آپ مشورہ دیتے ہیں اس سے پروگرام اور بھی بہتر ہوتا ہے. دیکھیے سعید بھائی، جو ترہیب چاہے وہ مشاعرہ ہو یا شعر نشست ہو، بالکل جواب نہیں ہے اس کا. بالکل سر. اس میں یہ ہماری پہلے سے کافی کوشش بھی رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے خیال سے ہم لوگ مہینے میں ایک دو ہم ضرور ترہیب نشست آپ تک پہنچاتے ہیں. اور آپ نے خاص طور سے ان کو سنا، جن شاعر حضرات کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کو مبارکباد ہم اس مائکرو فون کے ذریعے ضرور پہنچا رہے ہیں. اور آئندہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ خط لکھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ قائم رہے. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ محبت کا سلسلہ بالکل یوں ہی قائم رہے. بہت شکریہ آپ کا. اکمل صاحب، بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے خط کے لیے شکریہ کا، اس کو بڑھا دیں کیا؟ جی بالکل، ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خط ہم لوگوں پہ شامل ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں آج ہمارا خط آکاش والی پہ پڑھا گیا. تو جب نہیں پڑھا جاتا ہے تب ایسا لگتا ہے کہ ہاں ٹائم بڑھنا چاہیے اس کا. ہر سننے والے ہمارے اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی پروگرام ضرور بڑھا دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد باقی پروگرام بھی ہوتے ہیں، وہ ذرا سا ممکن نہیں ہوتا ہے. آپ جب یہ اردو پروگرام کو سن رہے ہوتے تو اکیلے آپ بیٹھے ہوتے ہیں یا گھر کے سارے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں؟ نہیں، کبھی کبھی بیٹھ کے بھی سن لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کام گھر میں کرنا ہوتا ہے تو ریڈیو رکھا ہوا ہے تو اس کو چلاتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. گھر کے جیسے 9:30 بجے کا ٹائم ہے، نشست کا جو پروگرام آتا ہے تو اس میں جیسے ناشتہ کرنا ہوا تو پروگرام بھی سن رہے ہیں اور ناشتہ. کیا بات ہے، سب لوگ فیملی پوری بیٹھے ہو. اچھا، آنے والی نسلوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ بھائی ہمارے اردو پروگرام سے کس طرح سے جڑیں، خاص طور سے نوجوان جو ساتھی ہیں، جس طرح سے آپ لگاتار پچھلے کتنے سالوں سے آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر سے آپ نے ریڈیو سننا شروع کیا، ہمارے اس پروگرام کو سنیں. اب میں جو خاص طور سے ہمارا جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہے، وہ کیسے جڑے گا اس سے؟ میں ان سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اردو کے پروگرام سنیں، کیونکہ اردو زبان ہماری ہے اور اس کو آگے بڑھانا بھی ہمارا کام ہے، اس کو فروغ دینے کا بھی ہمارا فرض ہونا چاہیے، ہمارا ہی فرض ہے. تو اردو پروگرام میں شرکت کریں اور اردو پروگرام کو سنیں اور اسے فیض حاصل کریں. جی، فیض حاصل کریں. اور اگر یہاں پہ آنے کا ان کو موقع ملے جیسے ہمیں ملا آج تو ضرور آئیں. اپنی بات کو رکھیں. ہم اپنے سننے والوں کو یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی ایک سلسلہ شروع کیا ہے آصف صاحب نے کہ جو بھی ہمارے آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اگر وہ آنا چاہیں، اپنی بات کو رکھنا چاہیں تو آپ کا استقبال ہے. ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ آئیں اور اپنے دل کی بات کہیں، تاکہ جو ساری من میں ایک ایسا رہتا ہے کہ بھائی ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے اس خط کے لیے شکریہ پروگرام میں کسی نہ کسی سننے والوں کو ہم یہاں مدعو ضرور کریں گے. حشیم فاروقی سدھارتھ نگر سے لکھتے ہیں، آداب. آکاش وانی لکھنؤ پر طرحی شعری نشست اچھی رہی، خصوصی طور پر معید رہبر لکھنوی کی پیشکش اچھی رہی. باقی دونوں شعراء کرام نے بھی خوب جوہر دکھائے. ناظم شمس العارفین کی بہترین نظامت اور آرگنائزر آصف اقبال کی خدمات لائق ستائش ہیں. حشیم فاروقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اردو پروگرام کو سنا، اور سننے کے بعد جو وقت آپ کو ملا آپ نے اپنے الفاظ کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی. بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اکمل صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ مصروفیات کا دور ہے. آدمی کی تمام ساری چیزوں کو ملتوی کر کے ریڈیو کے پروگرام کو سنتا ہے، خاص طور پر اردو پروگرام کو سنتا ہے. یہ وقت بڑا مصروفیات کا ہوتا ہے. بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، آفس کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اگر اردو پروگرام کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ کے ساتھ کوئی اگر جڑتا ہے، رابطہ قائم ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ شاہ رخ ساحل، تلسی پوری، طلحہ خان، ارشد بستوی نے بھی شعری نشست پر مبارکباد دی ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شعری نشست کے اس پروگرام کو سنا اور ہمیں خط لکھا. بہت شکریہ آپ کا. موسم برسات پر ہمارا پروگرام 17 جولائی کو نشر ہوا تھا. اس کو کافی لوگوں نے سراہا ہے اور بہت سارے خطوط ہمیں موصول ہوئے. جنہوں نے ہمیں اس پروگرام سے متعلق خط بھیجے ان کے نام اس طرح سے ہیں: سمیتا کشیپ، جے پرکاش یادو، سندھیا PHC، رسب ورما، شیوم کمار، کنال کمار، منیش یادو، امت کمار، ان کی گپتا، دلیپ کمار کے نام اہمیت کے حامل ہیں. ان تمام نے شگفتہ انجم صاحبہ کے کلام کو بھی خوب پسند کیا ہے. ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. بھائی سعید بھائی، جو موسمی برسات پر جو اسپیشل پروگرام ہم لوگوں نے سامعین تک پہنچایا ہے، اور کیا خوبصورت پروگرام تھا. بالکل سر، بہت اس خط کو دیکھ کے لگ رہا ہے
بالکل ہے نا کہ ہم کچھ کر پائیں. تو بہت شکریہ آپ کا کہ یہ پروگرام آپ کے سماعتوں سے گزرا ہے. آپ سبھی سامعین کا بے حد شکریہ اتنی محبتوں سے ہمارے پروگرام کو سننے کے لیے. دھیرج شرما نے عام کے عنوان پر پہلی بار کوئی پروگرام سنا. بہت مزہ آیا سن کر، خاص طور پر وقار کاشف بھائی کی نظم کا جواب نہیں. ہاں واقعی یہ میری سماعتوں سے بھی یہ بہت پہلی بار اس طرح کا پروگرام، اس طرح کا موضوع جو کہ جس کو عام کہتے ہیں وہ اتنا خاص ہو گیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے عام پر مبنی یہ پروگرام سنا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر پروگرام آپ تک پہنچا جائے. آپ کے ذہن میں بھی اگر کہیں کچھ لگتا ہے کہ ایسے موضوع کوئی ہیں جن پر پروگرام کیا جانا چاہیے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسے ہم تک ضرور پہنچائیں گے. آپ کا بے حد شکریہ پروگرام سننے کے لیے. سعید بھائی جی ہمارے سننے والوں کو یہ بھی ضرور بتائیں جی کہ آنے والے ہفتے میں، آنے والے دنوں میں کوئی خاص پروگرام جو ان کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں وہ کون کون سے اور کیا ہیں. 5 ستمبر کو ٹیچرس ڈے، عید میلاد النبی پر مقالہ سیرت نبوی بحیثیت ایک معلم. اس کے علاوہ 11 ستمبر 2025 کو نعتیہ مشاعرہ ہے، صبح 9:30 بجے سننا نہ بھولیں. مباحثہ ہندوستانی تہذیب میں زبانوں کا کردار. واہ، ہندوستانی تہذیب میں زبانوں کا کردار. واہ سامعین، یہ بے حد دلچسپ ہونے والی ہے گفتگو. لیکن میری اب تمام سننے والوں سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو سنیں. تاریخ بتائیں پھر سے. 14 ستمبر 2025 14 ستمبر 2025 صبح 9:30 بجے. 9:30 بجے. جی 20 ستمبر 2025 کو میر تقی میر پر ایک پروگرام آ رہا ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے. واہ واہ واہ. کس تاریخ کو؟ 20 ستمبر. 20 ستمبر کو. بھائی سننا نہ بھولیں دوستو. 20 ستمبر صبح 9:30 بجے سننا نہ بھولیں. میں امید کرتا ہوں دوستوں کہ جو تاریخ ہے، جو خاص طور پر جو پروگرام آپ کو پہنچانے ہیں ہمیں، اور بہت محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے. اگر یہ پروگرام باسلیقہ اگر ہم آپ تک پہنچا پائے ہیں تو ہم امید ہوگی کہ کچھ اور بھی بہتر کریں گے. یہ تاریخ آپ نے نوٹ کر لی، وقت آپ کو معلوم ہے، صبح 9:30 بجے. ان تاریخ پر آپ یہ پروگرام کسی نہ کسی طریقے سے ضرور سنیں. بہت شکریہ آپ کا. ہماری کوشش یہی رہے گی کہ بہتر سے بہتر پروگرام آپ تک پہنچائیں گے. اب اشارہ کر رہی ہے گھڑی کہ کیونکہ باقی جو اگلا پروگرام ہے وہ بھی سامعین تک پہنچانا ہے. بالکل. اکمل بھائی ہمارے سننے والوں سے کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ اب رخصتی کا وقت ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب جو بھی پروگرام بتائے گئے ہیں جن جن تاریخوں میں، ضرور سنیں. اکمل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت ہمارے اس خط کے لیے شکریہ پروگرام میں دیا اور اپنے دل کی بات کہی. میں آکاش واڑی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلا کر تمام سننے والوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا. مجھے بہت خوشی ہوئی اور ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اکمل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور سامعین سے سیدھے آپ نے بات چیت کی. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں آپ تیار ہو جائیے دوستو. آپ کو بھی ضرور موقع دیا جائے گا، آپ آئیں گے اور اپنی بات کریں. لیکن خط کے لیے شکریہ پروگرام میں ضرور لکھیں. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، ایک تو اپنا ایڈریس، اپنا پتہ ضرور لکھیں، صاف صاف لکھیں. ٹیلی فون نمبر ضرور لکھیں تاکہ آپ سے رابطہ قائم ہو سکے اور آپ کو بھی آنے کا موقع ضرور دیا جائے گا. لیکن خط کے لیے شکریہ پروگرام آپ آنا چاہتے ہیں، کہاں کے آپ رہنے والے ہیں، تو یہ ضرور لکھیں تاکہ آپ کو بلایا جا سکے. دیکھیے اب رخصتی کا وقت ہے سعید بھائی. جی سر. ہمارے جو پرانے سامعین ہیں، بالکل، جو مستقل روپ سے ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں، ان کو تو سب معلوم ہے کہ خط کیسے رسال کرنا ہے اور کہاں رسال کرنا ہے، کس پتے پر رسال کرنا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی سامعین ہوں گے جو آج اس پروگرام میں جڑنے کے بعد اپنا خط لکھیں گے. کہاں لکھیں گے، کس پتے پر لکھیں گے؟ ہمارا میل آئی ڈی ہے KKLS@gmail.com. KKLS یعنی خط کے لیے شکریہ. پھر سے بتائیں. KKLS@gmail.com. میں امید کرتا ہوں سامعین کہ یہ ای میل ایڈریس آپ نے ضرور نوٹ کر لیا ہوگا. اب انتظار ہے اگلی پروگرام کا. آپ ضرور خط لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کی بات کو اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیں گے. اور رخصتی کا وقت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے سماعتوں کو کہ آپ نے خط کے لیے پروگرام کے ساتھ ساتھ اردو پروگرام کے جتنے بھی پریزنٹرز ہیں، جتنے بھی اس سے پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے سنا. ان کی محنت، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں سفل ہوئیں. اچھا لگا. آپ خط لکھتے رہیے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں اسی وقت کسی اور دن. تب تک کے لیے میں سریندر راجیشوری، میں محمد سعید اختر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آداب.